بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، اس زمین پر قتل و غارت کی تاریخ انسان کی پیدائش کے ساتھ سے ہی چلی آ رہی ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت سے آج تک انسان کا انسان کو قتل کر دینا اور قبیلوں، گروہوں اور مذاہب کا ایک دوسرے سے جنگ کرنا انسان کی زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ انسان کی ہزاروں سالہ تاریخ میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں، جن میں سے کچھ ایک جنگیں کئی دہائیوں تک جاری رہیں۔ لیکن تاریخ نے جس جنگ کو سب سے بڑی جنگ یا جنگ عظیم ہونے کا نام دیا، وہ جنگ تھی پہلی عالمی جنگ، یعنی ورلڈ وار ون۔ اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس جنگ کے محرکات کیا تھے، کب اور کس نے اس جنگ کا آغاز کیا، اور کیسے بر اعظم یورپ میں لڑے جانے والی جنگ دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیل گئی اور کروڑوں انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنی۔ دنیا میں بھوک، افلاس اور ہسپانوی فلو کا باعث بننے والی یہ جنگ آخر کیسے ختم ہوئی؟ مسلمانوں نے اس جنگ سے کیا کھویا؟ اگر آپ یہ سب دلچسپ معلومات دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، ایک نظر پہلی عالمی جنگ پر۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان لڑی گئی، جن میں سے ایک طاقت کو مرکزی طاقت جبکہ دوسری طاقت کو اتحادی طاقت کا نام دیا گیا۔ مرکزی طاقت کے ممالک میں جرمنی، آسٹریا، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے، جبکہ اتحادی طاقت میں فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ اور جاپان شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 سے لے کر 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ 15 اگست 1914 کو آسٹریا کے رفیق جرمنی کی فوجیں ہالینڈ اور بیلجیم کے ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو کی دانتری وار کرتی ہے، اور بدقسمتی سے فرانسیسی فوج کا اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بھانپ نہ سکا اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر اور منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، لہٰذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے، ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی فوج کو سب سے پہلے ہتھیار ڈالنے والی فوج کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1905 میں جرمنی نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا جسے انہوں نے شلفن منصوبے کا نام دیا تھا۔ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے فرانس پر حملہ کیا، جس سے فرانس کے دارالحکومت پیرس کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت اس کی بے نظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جرنیل ہیگ بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایسا محسوس ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہار جائے گا۔ مگر عین اس وقت پر ایک ہوش مند فرانسیسی جرنیل گینی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاری وار کیا کہ انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنا ہی پڑا، اور اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک کبھی جرمنی تو کبھی فرانس آگے بڑھتے رہتے تھے۔ اس جنگ میں انگریزی افواج کی قیادت فاش نامی جرنیل کر رہا تھا، جس کے زیر قیادت بالآخر اتحادیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، اس جنگ میں 2 دن کی خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں فرانس کے 3,15,000 فوجی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں سے جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ تھا ایرچ لوڈلینڈورف کا نام۔
فرانسیسی جرنیلوں میں فاش اور پتیان قابل ذکر ہیں، جبکہ انگریزوں میں لارڈ ایلن بائی۔ پہلی جنگ عظیم 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا ہنگری کے تخت کے وارث آرکوڈک فرانز فرڈینانڈ کے قتل سے ہوئی، جو اگست 1914 میں شروع ہوا، اور یہ تنازع اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ اور یونان کا مقابلہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف ہوا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم دنیا کی اہم سلطنت عثمانیہ بھی مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل تھی۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ شمالی اٹلی، بلکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی، اور یہ انسانی تاریخ کی پہلی جنگ تھی جو سمندر کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ دوستو، پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے 100 برس میں لڑی جانے والی لڑائیوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کروانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ 1 جولائی 1916 بھی ایک ہلاکت خیز دن ثابت ہوا، جب سومے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے کل 17,73,700 فوجی اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے ہسپانوی فلو پھیل گیا، جو انسانی تاریخ کی سب سے موذی وبا ثابت ہوئی، اور اس میں 5 کروڑ انسان مارے گئے۔ اس جنگ میں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے، جائیداد اور صنعتوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بھوک اور افلاس بھی اپنے انتہا کو پہنچ گئی، اور بے روزگاری کا عالم یہ تھا کہ پڑھے لکھے افراد صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے ملازمت پر تیار ہو جاتے تھے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست دی، اور بالآخر 28 جون 1919 کو فری کین کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا اتحادی تھا، اسی لیے سلطنت عثمانیہ کو بھی اس جنگ کی ایک بھاری قیمت چکانا پڑی، اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی۔ امریکہ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کو ترکی کے خلاف جنگ پر اکسایا، اور مسلمانوں کے درمیان قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی۔ انگریزوں نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور ترکی کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا، لیکن ترکی کے عظیم لیڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انگریز اس میں ناکام رہے۔ پہلی جنگ عظیم اتحادیوں کے نام رہی، اور فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ اس جنگ کے فاتح قرار پائے، جبکہ جرمنی، سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔